الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ واعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. مسئلہ نمبر 157 100 questions سنی اینڈ شیعہ ایشوز ود انجینئر محمد علی مرزا. اس کا حصہ اول کے اوپر اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہم سب بھائی پڑھ رہے تھے، اور مرزا جی نے جتنی بھی اس میں عیاریاں اور مکاریاں کی ہیں اس حوالے سے کچھ گزارشات آپ بھائیوں کے سامنے رکھ رہا تھا. تو فدق کے حوالے سے مرزا جی نے جو موقف اپنا بیان کیا اور جو وسوسے عوام الناس کے دلوں کے اندر پیدا کیے، اس حوالے سے چند چیزیں ہم نے پچھلے حصے میں پڑھی تھیں. مرزا جی آگے کہتے ہیں، اب دیکھیں اس کے جواب میں سیدہ فاطمہ نے بخاری مسلم آپ حدیثیں اٹھا کر دیکھیں، کہیں نہیں ملتا کہ انہوں نے کہا ہو کہ نہیں یہ تو بات آپ غلط کر رہے ہیں. انکار نہیں کیا، بس صرف وہاں سے ناراض ہو کر چلی گئیں. اور جس طرح ایک بیٹی بھی کبھی اپنے باپ سے ناراض ہو جاتی ہے کسی معاملے میں، کوئی ایک ان کی خواہش تھی، ایک چھوٹی سی ضد تھی یا خواہش تھی، اس کو پورا نہیں کیا گیا، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی بنیاد کے اوپر کوئی ہنگامہ نہیں کھڑا کیا. بعد میں ابو بکر کی بیعت کی، عمر کی بھی، عثمان کی بھی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہ السلام. اچھا، میں جیسے کہ پہلے بھی عرض کر رہا تھا، مرزا جی نے اتنا زیادہ تکلف جو ہے وہ اس کے اندر کیا ہے، یہ تو وہ کسی بھی طرح تسلیم ہی نہیں کر رہے کہ یہاں جو ہے وہ غلطی کا معاملہ ہے، اور بلکہ مرزا جی جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو یہ حدیث یاد کرائی گئی، جیسے کہ پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ ان کو جو ہے وہ یعنی کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وراثت والی حدیث ان کو یاد کروائی. اب ایک میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اگر واقعی ان کو وہ حدیث جو ہے وہ پتہ تھی اور پھر انہیں وہ یاد آئی، تو پھر تو ایک جو مومن کا وصف ہے کہ حدیث رسول سامنے آتے ہی سر تسلیم خم، پھر وہ ناراض کیوں ہوئی؟ ظاہر ہے ان کا ناراض ہونا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ان کے علم میں یہ حدیث نہیں تھی اور انہیں اس کے اوپر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بات کہی. اب پھر مرزا جی جو کہتے ہیں یہ ان کی خواہش تھی، ایک چھوٹی سی ضد تھی. مرزا جی تو کوئی پوچھے یہ جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر ہو رہا ہے یا ہمارے تمہارے گھر کی کسی چھوٹی سی لڑکی کا ذکر ہو رہا ہے کہ ایک چھوٹی سی ضد تھی؟ ظاہر ہے کہ جو علم، جو حلم، جو مقام و مرتبہ، جو علم، جو تقوی ان کا تھا، ایسے میں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو ان کے لیے یہ بات کہی جائے کہ وہ کوئی خدا نہ خواستہ وہ ضد کر رہی ہیں. ہم مرزا جی سے کہیں گے مرزا جی یہ تکلف کرنے سے بہتر یہ نہیں ہے کہ جو علماء سلف نے اس کے اوپر موقف اختیار کیا ہے آپ جوں کا توں اس موقف کو بیان کر دیں، لیکن آپ کی بھی تو مجبوری ہے کہ اگر آپ نے علماء سلف کا اس مسئلے پہ جو موقف ہے اگر آپ نے وہ بیان کرا تو لازمی سی بات ہے اس میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو آپ کو ان کے اوپر ماننا پڑے گا، اور وہ آپ چاہتے نہیں ہیں، اس لیے آپ نے اتنی کھینچتان کی ہے. اس کے بعد پھر آپ نے کہا کہ سیدنا علی نے اس کی بنیاد پر کوئی ہنگامہ نہیں کھڑا کیا. اس لیے نہیں کھڑا کیا وہ اس روایت کے بارے میں جانتے تھے. وہ میں پہلے بھی جو فدق کے مسئلے پر ویڈیو ہے اس کے اندر میں آپ بھائیوں کے سامنے اس کی وضاحت کر چکا ہوں کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذات خود اس حدیث کے راوی بھی ہیں
اور وہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کے دورہ خلافت میں سیدنا عباس سے جب اسی فدق کی جاگیر کے حوالے سے مینجمنٹ کا جو اختلاف ان کے درمیان میں ہوا تھا، اس کو لے کر جب وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کے علم میں یہ حدیث ہے؟ انہوں نے اللہ کی قسم کھا کے کہا میں اس حدیث کے بارے میں جانتا ہوں. تو وہ کس طرح ہنگامہ کھڑا کر سکتے ہیں؟ بجائے دیکھیں وہی بات، آپ اگر مثال ہے، آپ کا بھی مطلب یہی تھا کہ انہوں نے اس وجہ سے ہنگامہ کھڑا نہیں کیا تھا، آپ نے اس کو واضح کرنا چاہیے تھا، نہ کہ ادھورا اتنا جملہ کہہ کر بات کو روک دینا چاہیے تھا. ایسا نہیں کرنا تھا. اس کے بعد یہ آپ کہتے ہیں کہ اہل تشیع کہاں بھی اصول کافی میں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 114 ہجری المتوفی 148 ہجری امام باقر، یہ دو مرزا جی نے ہی جو ہے نا وہ دو بتائی ہیں، تو ہم نے بھی اس کو اسی طرح پڑھا ہے. امام باقر فوت ہوئے ہیں 148 ہجری. ان کا قول صحیح سند کے ساتھ شیعہ کے اصول محدثین پہ اصول کافی میں موجود ہے کہ انبیاء کرام کی وراثت علم ہوتا ہے، وہ تقسیم نہیں ہوتی. میں ایک دفعہ پھر پڑھ دیتا ہوں اس کو کہ مرزا جی کہتے ہیں کہ صحیح سند کے ساتھ شیعہ کے اصول محدثین پہ اصول کافی میں موجود ہے کہ انبیاء کرام کی وراثت علم ہوتا ہے، وہ تقسیم نہیں ہوتی. اب میں جو بات کئی مرتبہ یہ مشورہ دیتا ہوں کہ مرزا جی کے مقلدین کو چاہیے کہ مرزا جی کو کالی کافی پلائیں. یہ سمجھ بون سونگتے رہتے ہیں، اس کے اندر جو دل میں آتا ہے یہ بولے چلے جاتے ہیں. آپ سمجھیں انبیاء کرام کی وراثت علم ہوتا ہے، وہ تقسیم نہیں ہوتی، جبکہ وہیں روایت میں اصول کافی کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں. پس جس سے اس کو حصہ مل گیا اس کو حظ وافر مل گیا، یعنی کہ کافی بڑا حصہ مل گیا. اب بھائی وہ علم تو تقسیم ہوتا ہے نا، وہ وراثت علمی جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے وہ تو تقسیم ہوتی ہے نا. اس کے لیے کہنا کہ جی وہ تقسیم نہیں ہوتا، مطلب جو مرزا جی کو رٹوا دیا گیا، رٹنے کے اندر مرزا جی جو منہ میں آیا بولتے چلے گئے. آپ یہ کہتے ہیں زمینی وراثت تقسیم نہیں ہوتا ہے، علم وراثت ہوتا ہے. صحیح یعنی اصول کافی کے اندر بھی روایت موجود ہے صحیح سند سے، وہ تقسیم ہوتا ہے. بات سمجھ میں آتی؟ آپ تو کہہ یہ رہے ہیں کہ انبیاء کرام کی وراثت علم ہوتا ہے، وہ تقسیم نہیں ہوتی. تو بھئی علم بھی تقسیم نہیں ہوتا، یہ کون سی بات کی ہے؟ اس کے بعد کہتے ہیں لہٰذا یہ شیعہ ذاکرین، میں بھی کہوں گا اہل تشیع کے ذاکرین، وہ روٹی روزی چلانے کے لیے اس معاملے کو اس طریقے سے اٹھا رہے ہیں. تو اس معاملے میں میرا موقف جو ہے وہ یہی ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اگر وہ ڈیسیجن کرتے تب بھی ٹھیک ہوتا، یہ بھی کرتے تب بھی ٹھیک ہوتا. یہ مینیجریل ایشو تھا، یہ وراثت والا ایشو نہیں تھا. دیکھیں جیسے کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، پتہ نہیں کیوں مرزا جی جس بری طریقے سے اہل سنت کے اکابرین پہ برستے ہیں اور جس بری طریقے سے اور جس بد کلامی کا مظاہرہ وہ اہل سنت کے ساتھ کرتے ہیں، پتہ نہیں کیوں اہل تشیع کے لیے اتنا نرم گوشہ کیوں رکھتے ہیں. یہ روٹی روزی کے معاملے پہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے، اس بات کو آپ سب ذہن میں رکھیے گا. ابھی تھوڑا سا ہی آگے جا کر آپ دیکھیں کہ کس بے دردی کے ساتھ جو نہیں اہل سنت علماء کا جو نا مذاق اڑائیں گے، آپ دیکھیے گا. تو مرزا جی آگے کہتے ہیں کہ تو اس معاملے میں میرا موقف جو ہے وہ یہی ہے. مرزا جی کو ہمیں یاد دلانا، مرزا جی کے مقلدین کو بھی ہمیں یاد دلانا پڑتا ہے کہ اسی ویڈیو میں مرزا جی بول چکے ہیں کہ اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں جی اب آپ خود اتنا بڑا آئیکن بن چکے ہیں، حالانکہ میں نہیں سمجھتا. وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ریفرنسز کے بغیر بتا کریں کہ آپ کا موقف کیا ہے اس مسئلے میں. تو میں نے اسی بت پرستی کو تو توڑا ہے. مرزا جی آپ نے یہ موقف بیان کرنے والی بت پرستی کو تو توڑ دیا تھا، یہ دوبارہ سے آپ اپنا موقف کیوں بتانے بیٹھ گئے؟ آپ تو شروع میں یہ بول کر آ چکے ہیں کہ جی میں یعنی اللہ کا فہم بیان کروں گا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم بیان کروں گا اور ہمارے سلف کا فہم. اور آپ نے اسی ویڈیو کے اندر یہ بات کہی ہے کہ ان کو کہیں ہم نے یہ حدیثیں لکھ دی ہیں، ہمارا کام تو یہی تھا جو شیخ زبیر صاحب نے بھی آپ کو نقوی صاحب کہا تھا کہ علی کا کام تھا کہ حدیثیں لکھ دی ہیں، ہم نے فہم تو لکھا ہی نہیں ہے اس کے اوپر. تو آپ نے تو اپنا موقف، اپنا فہم، اپنا اوپینین بتانا ہی نہیں تھا. لیکن کیا کہنے ہیں کہ مرزا جی پھینکتے ہیں رسیاں اور دکھاتے ہیں سانپ. اس کے بعد کہتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اگر وہ ڈیسیجن کرتے تب بھی ٹھیک ہوتا، یہ بھی کرتے تب بھی ٹھیک ہوتا. یہ مینیجریل ایشو تھا، یہ وراثت والا ایشو نہیں تھا. ہم کہتے ہیں مرزا جی قوم شعیب والی حرکتیں کیوں؟ اگر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر یہ ڈیسیجن کرتے تب بھی ٹھیک ہوتا، وہ ڈیسیجن کرتے تب بھی ٹھیک ہوتا، ایسا کس وجہ سے ٹھیک ہوتا؟ تو وہ وجہ صرف یہ کہ آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ کو حق حاصل ہے اجتہاد کرنے کا، آپ کو حق حاصل ہے آرڈر دینے کا، اور امت پر یہ حق ہے اس آرڈر کو فالو کرنے کا. آپ ہم سے اس بات پہ اتفاق کریں گے، مرزا جی کہیں گے ہاں میں اتفاق کروں گا. مرزا جی اس میں اختلاف نہیں کر سکتے، کوئی گنجائش نہیں. اب اگر آپ اس پہ اتفاق کریں گے تب مرزا جی سے کہیں گے مرزا جی پھر یہ قوم شعیب والی حرکت کیوں؟
ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تو بالکل وہی کہ وہ جو کہیں گے خلیفۃ المسلمین کی اطاعت کی احادیث کی روشنی میں اس کو ماننا امت پہ لازم ہوگا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے عثمان رضی اللہ عنہ کے معاملے میں آپ یہ چیز کیوں بھول جاتے ہیں؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ یہ چیزیں کیوں بھول جاتے ہیں؟ یا دوسرے لفظوں میں آپ جان بوجھ کر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے تو اس کو بیان کرتے ہیں اور وہاں اس کو چھپا لیتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ تو یہ میرا موقف ہے، یہ میرے لیے کافی ہے. مرزا جی آپ کے لیے لازمی کافی ہوگا. آگے کہتے ہیں کہ باقی ابھی موقع ملا تو پھر ڈیٹیل لیکچر ریکارڈ کروائیں گے انشاءاللہ، اور ہم وہیں پہ انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب بھی دیں گے. پھر اس کے بعد علی الحسن نقوی کہتے ہیں اچھا علی بھائی، ابھی ایک سب سے زیادہ یعنی ایک ایسا ایشو ہے کہ جس کی بنیاد پر لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں، بالخصوص ہمارے شیعہ بھائی ہیں، ان میں عوام الناس بہت ہی زیادہ جذباتی اس مسئلے پر ہوتی ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جو وفات ہے، جس کو وہ شہادت کہتے ہیں، تو اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو الزامات لگائے جاتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے؟ اب مرزا جی اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک، بالکل جھوٹ ہے. یہ آبان بن ابی عیاش کہنے کو تو تابعی ہے لیکن یہ کذاب راوی ہے. اچھا ایک ایسی سمجھنے کی بات ہے. علی الحسن نقوی نے اعتراض بتایا ہے. میں سوال دوبارہ تو پڑھتا ہوں، آپ بھائی غور سے سنیں. دیکھو یہ پھینکی گئی ہیں رسیاں اور دکھائے جائیں گے سانپ. وہ کہتا ہے کہ ابھی ایک سب سے زیادہ یعنی ایک ایسا ایشو ہے جس کی بنیاد پر لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں، بالخصوص ہمارے شیعہ بھائی. ان میں عوام الناس بہت ہی زیادہ جذباتی اس مسئلے پر ہوتی ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جو وفات ہے، جس کو وہ شہادت کہتے ہیں، تو اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ جو الزامات لگائے جاتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے؟ بس جو الزامات لگائے جاتے ہیں وہ الزام کیا ہے؟ علی الحسن نقوی نے اس کا ذکر کیا نہیں. مرزا جی ڈائریکٹ جواب دینا شروع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور مرزا جی شروع میں کیا کہہ چکے ہیں کہ یہ پورا لیکچر پلانٹڈ نہیں ہے، یہ پلانٹڈ نہیں ہے. اگر یہ پلانٹڈ نہیں ہے مرزا جی تو آپ کو کیسے پتا ہوا اعتراض کیا تھا؟ یہ کچھ سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں؟ اس کے بعد آگے کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک، بالکل جھوٹ ہے. یہ آبان بن ابی عیاش کہنے کو تو تابعی ہے لیکن یہ کذاب راوی. اچھا آپ دیکھیں، ہمیں بھی اس کے اوپر کان پہ شاید جوں رینگ کے چلی جاتی، ہمیں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن آگے جو مرزا جی نے وہی من شر الوسواس الخناس کا جو کردار ادا کیا، بلکہ مرزا جی کے بقول جب مرزا جی نے اپنے بارے میں ہی خود کیا کہا ہے اس ویڈیو کے اندر کہ میرا فیوریٹ، مجھے کہتے ہیں ننا مودودی، یہ اپنے الفاظ واپس لیں، آپ کہیں مودودی سے بڑا فتنہ. تو مرزا جی نے یہاں بھی وہی فتنہ کیا ہے. کہتے ہیں اب یہ ان کے لیے بھی پھکی ہے شاہ جی، جو کہتے ہیں کہ جی سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، اس کو یزید کو بھی پھر تابعی بنا دیتے ہیں. تو تابعی تو آبان بن ابی عیاش بھی ہے. یہ تھی وہ بات جس نے ہمیں مجبور کیا اس بات پہ کہ آبان بن ابی عیاش کو لے کر مرزا جی کی دھوکے بازی کو واضح کیا جائے، کیونکہ آبان بن ابی عیاش کی آڑ میں مرزا جی نے سارے تابعین کے اوپر ایک ساتھ ہی حملہ کیا. اور اگر ہمارا پرچہ نہ کٹ جائے تو پھر اس میں یزید بھی آ گیا. مرزا جی نے فوراً، حالانکہ علی الحسن نقوی نے کئی سوال میں یزید کا ذکر بھی کیا، مگر مرزا جی بھی تو عادت سے مجبور ہے نا. برا گھر میں کوئی بھی یعنی جھگڑا گھر میں کسی نے بھی کیا ہو، بری تو بھابھی ہے. مسئلہ کوئی بھی چل رہا ہو، برا تو یزید ہے. اب آپ دیکھیں مرزا جی نے کہا نا یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ آبان بن ابی عیاش کہنے کو تو تابع لیکن یہ کذاب راوی ہے. سنیں، یہ میرے ہاتھ میں الجرح والتعدیل ہے، امام عبد الرحمن بن ابی حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 223 ہے. وہ کہتے ہیں سئل ابو زرع عن آبان بن ابی عیاش فقال بصری ترک حدیثہ ولم یقرأ علینا حدیثہ فقیل له کان یتعمد الکذب قال لا کان یسمع الحدیث من انس وشہر بن حوشب ومن الحسن فلا یمیز بینہم. وہ کہتے ہیں امام ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ سے آبان بن ابی عیاش کے مسئلے پہ سوال ہوا تو انہوں نے کہا بصرہ کا رہنے والا ہے، اس کی روایت انہیں نہیں لی جائے گی. ولم یقرأ علینا حدیثہ، اس کی روایت ہمارے سامنے مت پڑھنا. فقیل له کان یتعمد الکذب، مطلب وہ جھوٹ بولتا تھا. کیا پوچھا؟ وہ جان بوجھ کے جھوٹ بولتا تھا. قال لا، نہیں وہ جھوٹ نہیں بولتا تھا. کان یسمع الحدیث من انس، اس نے انس رضی اللہ عنہ کی روایتیں سن رکھی تھی، شہر بن حوشب کی سن رکھی تھی، حسن بصری کی سن رکھی تھی. تو اختلاط کا شکار ہونے کی وجہ سے فلا یمیز بینہم، وہ ان کے درمیان تمیز نہ کر پایا، وہ ان کے درمیان تمیز نہ کر پایا. اچھا مزید دیکھیں، پھر اسی طریقے سے یہ میرے ہاتھ میں الکامل فی ضعفاء الرجال امام ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ کی،
इसकी जिल्द नंबर 2 का सफा नंबर 67 के ऊपर कहते हैं वह आबान बिन अबी अय्याश लहू रिवायात गैर मा ज़करतु व आम्मत मा यरवी ला युताबु अलैह व हुवा बय्यनुल अम्र फी ज़ुअफ वक़द हद्दस अन्हु कमा ज़करतहु सौरी व मुअम्मर व इब्न जुरैज व इस्राईल व हम्माद बिन सलमा व गैरहिम मिम्मन लम नज़कुरुहुम व अर्जू अन्नहु मिम्मन ला युतअम्मदुल कज़िब इल्ला अन यशफ़अ अलैह व युग़ल्लिद। इमाम इब्न अदी कहते हैं कि आबान बिन अबी अय्याश की, यानी कि उन्होंने पहले रिवायतें जिक्र की जो मुनकर रिवायतें, फिर कहते हैं इसके अलावा भी उसकी रिवायतें हैं, ये तो हमने बतौर मिसाल जिक्र की हैं। वह आम्मतु मा यरवी ला युताबु अलैह, आमतौर पर जो रिवायत करता है उसमें इसका कोई मुताबिक नहीं होता। वह हुआ बय्यनुल अम्र फी ज़ुअफ, और अगर उसके लिए वाज़ेह बात की जाए तो उसकी रिवायत का हुक्म ज़ईफ होने की तरफ है। और अलबत्ता उससे रिवायत करते हैं सौरी, मुअम्मर, इब्न जुरैज, इसराइल, हम्माद बिन सलमा और इनके अलावा भी जिनका हमने जिक्र नहीं किया है। वह अर्जू अन्नहु मिम्मन ला युतअम्मदुल कज़िब, और इसकी रिवायत इस एतबार से ले लो कि यह शख्स जानबूझकर झूठ नहीं बोलता, इल्ला अन यशफ़अ अलैह व युग़ल्लिद। हुआ यह है कि इसके ऊपर अपने असातिज़ा की रिवायतें मुश्तबह हो गई और यह गलती खा गया। वह आमत मा अता आबान मिन जहत रुवात ला मिन जहतिही, आम तौर पे आबान से मरवी जो ज़ईफ रिवायत आती है वो किसी दूसरे रावी की गलती जरूर होती है, आबान की नहीं होती। लिअन्ना आबान रवा अनहु कौम मजहूलून, क्योंकि आबान मजहूल किस्म के रावियों से भी रिवायतें बयान करता था। बेमा अन्नहु फीह ज़ुअफ, वही वजह है जिसके इसकी रिवायतों में ज़ुअफ, व हुवा इला ज़ुअफ अक़रब मिन्हु इला सिद्क़, और सच्चाई के साथ साथ उसकी रिवायतों में ज़ुअफ भी वाक़ हुआ है। कमा काला शोबा, जैसे कि इमाम शोबा बिन अल हज्जाज रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है। क्या आबान को कज़्ज़ाब कहा गया? क्या आबान बिन अबी अय्याश को कज़्ज़ाब कहा गया? मिर्ज़ा जी क्या कहते हैं? कज़्ज़ाब रावी है, ठीक है। और मेरे भाई हम अपनी बात नहीं करेंगे, ये देखें सिर्फ मुहद्दिसीन में से 2 की गवाही बयान करने के बाद, वो भी खुसूसियत से, अन्नहु ला युतअम्मदुल कज़िब, असल ये बात कि वो जानबूझकर झूठ नहीं बोलता था जैसे कि मिर्ज़ा जी ने उसके ऊपर इल्जाम लगाया। ये मेरे हाथ में तकरीबुत तहज़ीब है, हाफ़िज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह। इसकी ये जिल्द नंबर 1 का सफ़ा नंबर 24 के ऊपर कहते हैं आबान बिन अबी अय्याश फिरोज अल बसरी अबू इस्माइल अल अब्दी मतरूक। क्या आबान बिन अबी अय्याश क्या है? मतरूक रावी, कि जिसकी रिवायत किसी सूरत नहीं ली जाती, ठीक है। आप देखें, अगर मिसाल के तौर पे ये कज़्ज़ाब, इस पे कज़्ज़ाब होने का हुक्म लगता तो हाफ़िज़ इब्न हजर मुख्तसरन तकरीब में हुक्म लगाते हैं, वो यहां क्या हुक्म लगाते हैं? कज़्ज़ाब का। लेकिन हाफ़िज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने भी कज़्ज़ाब नहीं कहा। मिर्ज़ा जी जैसे कज़्ज़ाबीन अगर किसी सादिकुल कौल आदमी को कज़्ज़ाब कहें तो मिर्ज़ा जी के कहने से कोई कज़्ज़ाब होता है? फिर देखें मिर्ज़ा जी आगे फरमाते हैं, तो अब ये उनके लिए भी फक्की है शाह जी, जो कहते हैं कि जी सबसे बेहतर जमाना मेरा, फिर सहाबा का, ताबईन का, तबा ताबईन का। मिर्ज़ा जी हमें तो क्या फक्की मिलेगी, आपकी फक्की आपके गले में अटकी रह गई। क्या आबान बिन अबी अय्याश क्या है? कज़्ज़ाब रावी। और मिर्ज़ा जी अब हम आपको फक्की देते हैं, बल्कि हाइड्रोजन बॉम्ब गिराएंगे हम आपके ऊपर कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने अपने किसी मुसलमान भाई पर तोहमत लगाई और उसका हकदार ना हुआ तो तोहमत। तब मिर्ज़ा जी आबान कज़्ज़ाब तो साबित हो नहीं सका, आप ऊपर से लेके नीचे का दौर भी लगा लो, आपके अगले पिछले आगे पीछे वही जिसने कहा था कि अल्लाह मैं तेरे बंदों को दाएं से बहकाऊंगा, बाएं से बहकाऊंगा, आगे से बहकाऊंगा, पीछे से बहकाऊंगा, ऊपर से बहकाऊंगा। आप समेत आपके ये सारे आगे पीछे वाले मिलकर भी आबान को कज़्ज़ाब साबित कर सकते नहीं। हमने उसके ज़ौफ़ का इनकार नहीं किया, हम कह रहे हैं जो इल्जाम उस पर लगाया गया वो गलत, इससे मिर्ज़ा साहब का कज़्ज़ाब होना जरूर साबित हुआ हदीस की रूह से। मिर्ज़ा जी कहते हैं कि यानी यजीद को भी फिर ताबई बना देते हैं। अब मिर्ज़ा जी समझे जरा बात को, यजीद ताबई हो या ना हो हमें उससे बहस नहीं है। बहस इस बात से है कि आपने तो अपनी इसी वीडियो में कह रखा है हमारा पहले भी मुकदमा जो है मुलूकियत था, हमारा मुकदमा यजीद नहीं है, हम तो पीछे से मामला स्टार्ट करते हैं। मिर्ज़ा जी एकदम आगे आ गए। मिर्ज़ा जी आप तो कह चुके हो आपका मुकदमा यजीद है ही नहीं, इस वीडियो में तो कम से कम आप ये बात नहीं करते, यहां पे एकदम से जंप करके यजीद की तरफ कैसे चले गए। फिर इसी तरह मिर्ज़ा जी ने जो ये बात की आप देखें, मिर्ज़ा जी कहते हैं कि देखो फ्रॉड करते हैं, लोगों को सही बात बताएं, मतलब झूठी वकालत तो ना करें ना, सच्ची वकालत करें। अब मिर्ज़ा जी कितना बड़ा फ्रॉड किया आपने, आबान कज़्ज़ाब था,
آپ نے کذاب کہا. اور ابھی یہ فراڈ اپنے دوسرے حصے کی طرف بھی جا رہا ہے. ابھی آگے سنیں مرزا جی کیا کہتے ہیں. وہ چوچو علی الحسن نقوی صاحب کہتے ہیں اچھا یہ تابعی ہے. مرزا جی فوراً کہتے ہیں ہاں تابعی ہے, ابان بن ابی عیاش تابعی ہے. علی الحسن نقوی کہتا ہے اچھا. مرزا جی نے کہا جی ہاں یہ غالباً 146 ہجری میں فوت ہوا ہے, جبکہ 138 ہجری میں فوت ہوا ہے. ٹھیک ہے, یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا ہے. وہ بھی تابعی ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ, بعض کے نزدیک تابعی ہیں, بعض کے نزدیک تبع تابعی ہیں. بہرحال ہم اس جھگڑے میں نہیں پڑتے, ہم اس جھگڑے میں نہیں پڑتے. مرزا جی کا مقلدین سے کوئی پوچھے, دیکھیں پہلی تو یہ کہ علی الحسن نقوی نے کوئی ذکر بھی کیا تھا امام ابو حنیفہ کا, کہ بات بھی کی تھی؟ نہیں. اچھا, علی الحسن نقوی نے جو بات کی ہے کہ وہ جو عمر رضی اللہ عنہ پہ الزامات لگائے جاتے ہیں, وہ ابھی تک کوئی ذکر آیا ہے؟ نہیں آیا. اچھا جی, کہتے ہیں کہ جی ہم اس جھگڑے میں نہیں پڑتے. مرزا جی آپ اس جھگڑے میں نہیں پڑتے, لیکن آپ سیدنا عثمان کے مخالف, سیدنا معاویہ کے مخالف, مغیرہ بن شعبہ کے مخالف, سعد بن ابی وقاص کے مخالف, آپ صحابہ کے مخالف, ان کے آپسی اختلافات والے معاملے میں ضرور پڑھتے ہیں اور پورا پورا پڑھتے ہیں, جبکہ اس میں آپ سے کوئی نہیں پوچھ رہا کہ آؤ جی بیٹھو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پہ لگے میں ان الزامات کا عوام الناس کے سامنے ذکر کرو. آپ اس کو تو بڑے شوق سے ذکر کرتے ہیں. ابو حنیفہ تابعی ہیں, تب آپ اس جھگڑے میں نہیں پڑھتے. کیوں؟ وجہ ہے اس کی, آپ کو حنفیوں سے بھی تو ووٹ لینے, آپ کو حنفیوں کو تو بھی پکڑ کے رکھنا ہے نا. یہی وجہ ہے کہ آپ اس جھگڑے میں نہیں پڑتے. ہاں لیکن وہ مرزا جی ہی کیا جو اتنی آرام سے نکل جائے. تو یہی وجہ ہے کہ مرزا جی آگے یہ بھی ایک بات ڈال کے چلے گئے. کہتے ہیں علی بن عثمان حجویری نے ان کو کشف المعجوب میں تبع تابعی لکھا ہے. مجھے یہ مضبوط قول یہ تبع تابعی والا لگتا ہے. ایسی بطور پھکی ہم مرزا جی سے بات کرتے ہیں. مرزا جی یہ علی حجویری جو ہیں یہ علماء رجال میں سے ہیں. یہ علی حجویری جو ہیں انہوں نے امام صاحب کا زمانہ پایا ہے. مرزا جی کوئی تو تک کی بات کریں. کہتے جی علی حجویری نے ان کو تبع تابعی لکھا ہے, مجھے یہ مضبوط قول لگتا ہے. اور اچھا مرزا جی ایک بات ہے, علی حجویری کا قول آپ کو مضبوط لگتا ہے, آپ سے کون پوچھ رہا ہے کہ آپ کو مضبوط لگتا ہے کیا؟ آپ تو شروع میں کہہ کے آ چکے ہیں کہ میں قرآن, رسول کا فرمان اور سلف کا فہم بیان کروں گا. میں اپنا تو اوپینین, اپنی تو رائے, اپنا تو موقف, میں نے تو اس بت پرستی کو توڑ دیا, میں تو اس کو ذکر ہی نہیں کروں گا. تو آپ سے کس نے پوچھا کہ آپ کو مضبوط قول کون سا لگتا ہے؟ آپ تو جو مضبوط قول جانتے بھی تھے اس کے ثبوت ہمارے سامنے یہاں پہ رکھتے تو بات مانی جاتی. علی حجویری تو کم سے کم اس حوالے سے دلیل ہے نہیں. اس کے بعد کہتے ہیں یہ ان کے زمانے کا ہی ہے ابان بن ابی عیاش. اس کو امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں کذاب لکھا ہے. دیکھیں میرے بھائی, میں نے ابھی آپ سے عرض کیا تھا تسلسل سے یہ آدمی جو ہے وہ جھوٹ بولے گا, تسلسل سے. اور دیکھیں کہ تسلسل سے ہی یہ آدمی مسلسل جھوٹ بول رہا ہے. یہ دیکھیں, یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے. یہ صحیح مسلم کے مقدمے میں جو مرزا جی نے کہا ہے کہ اس کو کذاب لکھا گیا ہے, مرزا جی کے مقلدین کے لیے دعوت فکر ہے. آپ صحیح مسلم نکالیں, مقدمہ نکالیں, مائکروسکوپ لیں یا میگنیفائنگ لینس لیں, اس کو پہلے حرف سے لے کے, پہلے لفظ سے لے کے, پہلے جملے سے لے کے آخری جملے تک مقدمے کو پورا پڑھ لیں. ہم جو ابان بن ابی عیاش کے لیے روایت بیان کر رہے ہیں, اگر مقدمے میں ابان بن ابی عیاش کی اس کے علاوہ کوئی روایت مل جائے تو جو چور کال وہ ہمارا. سنیں ذرا بات کو. لکھا ہے کہ علی بن مصر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حمزہ زیات, یعنی میں نے اور حمزہ زیات نے ابان بن ابی عیاش سے تقریباً 1000 احادیث کا سماع کیا. پھر جب میری حمزہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابان سے سنی ہوئی احادیث سنائی جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 5-6 حدیثوں کی تصدیق کی. اور یہ حکایت مکمل ہو گئی. اس کے آگے پیچھے کہیں بھی مقدمے میں ابان بن ابی عیاش کے لیے امام مسلم کا کذاب کہنا کہیں بھی مذکور نہیں. مرزا جی کے مقلدین سے تہہ دل کے ساتھ ہماری التماس ہے کہ خدا را جب یہ آدمی کوئی بھی بات کہا کرے اصل کتاب کھول کے دیکھا کریں. یہ آدمی جو بھی بولتا ہے جھوٹ ہی بولتا ہے. دیکھ لیں کہ صرف اس حد تک کی بات ہوئی ہے کہ حمزہ زیات نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کی. انہوں نے 5 روایتوں کے علاوہ باقی کسی روایت کی تصدیق نہیں کی. یہاں کہیں بھی ایسا کچھ لکھا ہے کہ خود بذات خود ابان بن ابی عیاش کذاب ہے یا خود امام مسلم نے پہلے یہ حکایت نقل کرنے کے بعد یہ بات کہی ہو کہ یہ شخص کذاب ہے؟ نہیں. لیکن مرزا نے بڑے تم تراک کے ساتھ کہہ دیا یہ ابان بن ابی عیاش جو ہے اس کو امام مسلم نے کذاب کہا ہے. اچھا
کہتے ہیں اسی طریقے سے اہل تشیع کا بھی ان کے اسماء کی کتابوں میں، اسماء رجال کی کتابوں میں کذاب لکھا ہے. یہ علامہ حلی، ابن مطہر حلی، شیعہ اسماء رجال کے عالم ہیں، ان کی کتاب الرجال ہے. یہ ہو سکتا ہے کیمرے میں نام ڈم ہونے کی وجہ سے آپ کو صحیح نہ دکھ رہا ہو، میں اس کو کتاب کے اندر سے دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھیں یہ کتاب الرجال، ٹھیک ہے. یہ کتاب الرجال کے صفحہ نمبر 225 پہ انہوں نے لکھا ہے آبان بن ابی عیاش، فیروز بن جہزم ضعیف، قیل انہ وضع کتاب سلیم بن قیس. انہوں نے کیا حکم لگایا ہے؟ کذاب ہے؟ نہیں، ضعیف ہے. انہوں نے کیا حکم لگایا؟ ضعیف ہے. اور آگے کہتے ہیں قیلا، کہا جاتا ہے، انہ وضع کتاب سلیم بن قیس، کہ اس نے سلیم بن قیس کی کتاب گھڑی ہے. کہنے والے مجہول ہیں. قیلا یعنی کہ مضارع کا صیغہ مجہول کا صیغہ ہے. ٹھیک. اچھا، پھر مرزا جی اور اہل تشیع کا کوئی بھی عالم اس بات کو تو تسلیم کرے گا ہی نہیں، کتاب سلیم بن قیس وضعی کتاب ہے. لہذا ہمارا مقدمہ بالکل واضح ہے کہ آبان بن ابی عیاش کذاب نہیں ہے. اس کے علاوہ دوسرا دیکھیں کہ یہ میرے ہاتھ میں الفہرست ہے، علامہ توسی کی، شیعہ رجال کی کتاب ہے. اس کے صفحہ نمبر 143 کے اوپر یہ کہتے ہیں سلیم بن قیس الہلالی، یہی کتاب سلیم بن قیس کے مصنف، باقاعدہ اس کے شاگردوں میں آبان بن ابی عیاش کا انہوں نے نام ذکر کیا اور کسی قسم کا کوئی حکم اس کے اوپر نہیں لگایا ہے. لہذا مرزا جی کا یہ کہنا کہ اہل تشیع کے ہاں بھی اس کے اسماء و رجال کی کتاب میں اس کو کذاب لکھا ہے، کسی نے بھی نہیں لکھا، سوائے اس کے کہ مرزا جی کو حوالہ جانتے ہو تو مرزا جی اس کا ذکر کریں. آگے کہتے ہیں لیکن ظاہر ہے روزی روٹی چلانے کے لیے پھر جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارے لیے تو ٹھیک ہے، ہمیں ایکسپٹ بھی ہے، اس نے ہمیں ایکسپٹ بھی ہے. آپ کو پوچھے مرزا جی وہ کون لوگ ہیں؟ وہ کس نے کہا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہمارے لیے تو ٹھیک ہے، ہمیں ایکسپٹ ہے؟ وہ کون لوگ ہیں؟ ان کا ذکر کریں. نہ میں اپنی ثوابدید کی بنیاد پہ بات کہتا ہوں، اتنی غیر ذمہ داری والا جملہ نہ تو کوئی اہل سنت کے عالم نے کہہ رکھا ہے، نہ اہل تشیع کے کسی عالم نے کہہ رکھا ہے. اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ گفتگو صرف مرزا جی ہی کر سکتے ہیں، انہی کو زیب دیتی ہے. آگے کہتے ہیں اس نے اسٹوری ساری گھڑی ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کے خلاف، نعوذ باللہ. بالکل یہ جھوٹ ہے اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے واقعہ. خالد بن ولید کے اوپر جھوٹ باندھا گیا ہے کہ وہ گھسیٹ کے لائے، یہ ہو گیا، دروازہ پھینکا. البتہ ایک روایت ہے جو اہل سنت کے گلے میں پھنسی ہوئی ہے، میں تو اس روایت کو صحیح نہیں سمجھتا. اچھا مرزا جی اس سے ایسی کو پوچھے کہ یہ جی وہ بالکل جھوٹ ہے، کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. جب بالکل جھوٹ ہے، کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے، مرزا جی آپ اس کا ذکر ہی کیوں کر رہے ہو؟ کیا ہوا تھا؟ کون گھسیٹ کے لایا تھا؟ کیا واقعہ تھا؟ بالکل ہی جھوٹ ہے، آپ ذکر ہی کیوں کرو؟ چھوڑ دو، رہنا، ذکر ہی نہ کرو. آپ نے تو باقاعدہ علمی اعتبار سے بقول آپ کے آپ نے سند کے اوپر بحث بھی کر لی، بات ختم ہو گئی. اب آپ کو اتنا لمبا جوڑا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر وصف سند دے اور مرزا انجینئر، یہ کیسے ممکن ہے؟ کہتے ہیں البتہ ایک روایت ہے جو اہل سنت کے گلے میں پھنسی ہوئی ہے. مرزا جی نہیں کیا کرو یار، مطلب آپ کے ہی زندگی کے 14-15 سال لگ گئے، ہمارے گلے میں آج تک آپ کچھ پھنسا سکے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور آگے بھی اللہ کی دی ہوئی توفیق سے کبھی ایسا نہیں ہو سکتا الا ماشاءاللہ. آگے گئے اہل سنت کے گلے میں پھنسی ہو تو بھی ہم آپ سے ذکر کریں گے. ہاں لیکن آگے آپ نے جو شگوفہ کیا بڑا زبردست ہے. کہتے ہیں میں تو اس بات کو صحیح نہیں سمجھتا. مرزا جی ہمارے سامنے ہوتے نا، مرزا جی کے دونوں گال پکڑ کے اپنی طرف کر، ادھر دیکھو مرزا جی، یہاں دیکھو، ہماری طرف دیکھو. میں تو اس بات کو صحیح نہیں، کون ہو آپ؟ میں تو اس روایت کو صحیح نہیں سمجھتا. تو کون سی چیز ہو آپ کہ جو آپ اس روایت کو صحیح نہیں سمجھتے؟ آپ کسی بھی روایت کے لیے مرزا جی نہ تو یہ کہہ سکتے ہو کہ میں صحیح نہیں سمجھتا اور نہ یہ کہہ سکتے ہو میں ضعیف نہیں سمجھتا. کوئی چیز نہیں ہونا. آپ کیوں کہ آپ تو اپنی اسی ویڈیو کے اندر کہہ چکے ہو. ایک دفعہ میں یہ جملہ آپ نے 2 مرتبہ دہرایا ہے، ایک جملہ بولتے ہوئے آپ نے یہ 2 مرتبہ دہرایا. میں تو نقال ہوں نا، میں تو آپ کی تو ٹکے بھر کی اتنی حیثیت ہے کہ آپ کیا ہو بقول آپ کے کہ میں تو نقال ہوں نا. آپ نہ طالب علم ہو، آپ نہ عالم ہو، آپ نہ محقق ہیں، آپ نہ مفکر ہیں، آپ تو صرف بقول آپ کے. تو میں تو صحیح نہیں سمجھتا. آپ کے سمجھنے سے کیا ہوتا ہے؟ نقال. سنیں، کہتے ہیں کہ مصنف ابن ابی شیبہ سے میں نے مسئلہ نمبر
66A के अंदर भी इसको बयान किया है कि सैयदना उमर ने धमकी दी थी फातिमा को जब उनके घर में मीटिंग हो रही थी खिलाफत के हवाले से कि मैं तेरे घर को आग लगा दूंगा, और वो कहते हैं जी सुन्नी किताबों में आग लगाने का जिक्र है। फिर ला भी दी थी बाद विच। मेरे बाद जो है ना जी, ये जो रावी बयान कर रहा है ना ज़ैद बिन असलम, ये हजरत उमर का गुलाम है असलम, इसका बेटा जो है ज़ैद बिन असलम उससे बयान कर रहा है। वो उस वक्त तक सैयदना उमर की गुलामी में नहीं आया था जब ये वाकयात हुए हैं, लिहाजा ये उसने उसी वक्त कहीं से सुना होगा, उस वक्त भी इस तरह के लोग मौजूद थे। अच्छा जी देखें, सुने जरा बात को। मिर्जा जी ये कहते हैं अपनी इसी वीडियो के इब्तिदा में, मैंने इसी बुत परस्ती को तोड़ा है कि मौकफ जो लोग देते हैं साथ रेफरेंस भी बयान नहीं करते, काउंटर चेक नहीं हो सकता, अहादीस जो भी बयान करते हैं उनकी नंबरिंग भी बयान नहीं करते, ज़ईफ हो सही हो बयान कर जाते हैं, और सबके सब अहले सुन्नत कहलवाने वाले तीनों ग्रोह बरेलवी, देवबंदी, सल्फी यानी अहले हदीस और अहले तशय्युअ का भी यही हाल है। तो इसका मतलब मिर्जा चोचो कैसे होंगे? उन जैसे तो कोई हो ही नहीं। वो तो छोटी में छोटी भी कोई बात करेंगे तो रेफरेंसेस की भरमार कर देंगे, ऐसे ही ना। अब आप सुनो, मैं आपके आगे पढ़ूंगा इस पैरा को दोबारा। मिर्जा जी कहते हैं वो जो खिलाफत के हालत के, तो ये जो रिवायत है ना जी, ये जो रावी बयान कर रहा है ना ज़ैद बिन असलम, हज़रत उमर का गुलाम है असलम, उसका बेटा असलम, इसका बेटा ज़ैद बिन असलम उससे बयान कर रहा है। वो उस वक्त सैयदना उमर की गुलामी में नहीं आया था जब ये वाकयात हुए हैं, लिहाजा उसने उसी वक्त कहीं सुना होगा, कहीं से सुना होगा। अच्छा, वो उस वक्त गुलामी में नहीं आया था? नहीं। मिर्जा जी कब आया था? बताया, हवाला दिया? नहीं। काउंटर चेक हो सकता है मिर्जा जी? मिर्जा जी काउंटर चेक हो सकता है बकौल आपके? नहीं हो सकता। मिर्जा जी ये तो फिर वही बुत परस्ती करवा रहा हो। मिर्जा जी तीनों के उलमा, बरेलवियों के, देवबंदियों के, सल्फी अहले हदीसों के उलमा यही करते हैं मिर्जा जी। आप तो चोचो नहीं होंगे ना ऐसे, आप तो वही रेफरेंसेस की भरमार करेंगे। लेकिन ये क्या हुआ, आपने तो ये सब बातें कर दी। अच्छा, फिर उसके बाद मिर्जा जी वही बात जो वसवसा ना दे तो मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास है। मिर्जा जी कहते हैं उस वक्त भी तो इस तरह के लोग मौजूद थे, उस वक्त भी इस तरह के लोग मौजूद थे। वो वक्त कौन सा था? वो वक्त था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ ही है और बाद के अय्याम का 6 माह है, 6 महीना। तो उस वक्त भी ऐसे लोग थे। उस वक्त भी ऐसे लोग कौन थे? मिर्जा जी से कोई पूछे वही उसी तरह हमारे वाले अंदाज में मिर्जा जी के गाल अपनी तरफ, चेहरा अपनी तरफ। मिर्जा जी कौन लोग थे? साहबा इकराम। कौन लोग थे? ताबीन। और सहाबा का इतना बड़ा तबका मौजूद था कि जिनमें ताबीन की गिनती तो कुछ भी ना थी। लेकिन देखो ना कितने आराम से मिर्जा जी ने वसवसा दे दिया। उस वक्त भी इस तरह के लोग मौजूद है। किस तरह के? मिर्जा जी क्या कहना चाह रहे हैं, किस तरह के? अच्छा अब देखें ना, मिर्जा जी जो वसवसा देते हुए तफसीलात बताते हैं, मिर्जा जी ने रिवायत की तफसील बताई ना, वो मैंने उसको बयान किया है कि सैयदना उमर ने धमकी दी थी फातिमा को जब उनके घर में मीटिंग हो रही थी खिलाफत के हालत में, मैं तेरे घर को आग लगा दूंगा। और वह कहते हैं जी सुन्नी किताबों में आग लगाने का जिक्र है, फिर ला भी देती बाद विच। ये मेरा आत्मा मुसन्नफ इब्न अबी शैबा है। मिर्जा जी ने तो हवाला दिया, हम इसको किसी और किताब से भी खोल सकते थे लेकिन जानबूझ के नहीं इस रिवायत को खोला। अब अगोल मिर्जा साहब की यूं भी नहीं खोला। मिर्जा जी कहते हैं अहले सुन्नत के गले में फंसी हुई है। ये मुसन्नफ इब्न अबी शैबा है, इसकी जिल्द नंबर 13 का सफा नंबर 468 469 है। रिवायत नंबर है 38042। हदसना मोहम्मद बिन बशर, हदसना उबैदुल्लाह बिन उमर, हदसना ज़ैद बिन असलम अबी है असलम अन्नहु हीना बुवैय लिअबी बकर बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सनद है। और मतन में मिर्जा जी ने जिस तफसील की तरफ इशारा किया ना, और सैयदना उमर ने धमकी दी फातिमा को जब उनके घर में मीटिंग हो रही थी खिलाफत के, मैं तेरे घर को आग लगा दूंगा, सुनने वाले को। और जबकि सवाल करने वाला कह रहा है कि जी एक सबसे ज्यादा यानी एक ऐसा इशू है जिसकी बुनियाद पर लोग जज्बाती हो जाते हैं, बिलखुसूस हमारे जो शिया भाई उनमें अवामुन नास बहुत ही ज्यादा जज्बाती इस मसले पर होती है। और मिर्जा जी ने शुरू वीडियो में अपने कहा था मेरे जैसा मुनसिफ मिजाज आदमी जो इस्लाह की करना चाहता है, अंदाज क्या इख्तियार किया, मैं तेरे घर को आग लगा दूंगा, सुनने वाले को आग लग जाए, सुनने वाले को आग लग जाए। ओ भाई सुनो, ओ मेरे भाई मैं आपको रिवायत अरबी पढ़ूंगा, ये देखना जरा। फकाला या बिनते रसूलुल्लाही वल्लाही मा मिनल खलक अहदुन अहब्बु इलैना मिन अबीका वमा मिन अहदिन अहब्बु इलैना बादु अबीका मिनका। अब मिर्जा जी से कहेंगे मिर्जा जी
تیرے گھر کو آگ لگا دوں گا جملہ پڑھنا اس روایت کا اتنا ضروری تھا، جبکہ آپ تو شروع میں کہہ چکے تھے کہ روایت صحیح سند سے ثابت نہیں ہے میرے نزدیک، تو آپ کو یہ وسوسہ دینا ضروری تھا میں تیرے گھر کو آگ لگا دوں گا، جبکہ روایت میں یہ کلمہ بھی موجود ہے، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، اللہ کی قسم، اللہ کی مخلوقات کے اندر آپ کے والد سے زیادہ مجھے کسی سے بھی محبت نہیں ہے، اللہ کی مخلوقات میں آپ کے والد سے زیادہ مجھے کوئی بھی اتنا محبوب نہیں ہے جتنا آپ کے والد تھے، وما من احد احب الینا بعد ابیک منک، اور آپ کے والد کے چلے جانے کے بعد اللہ کی مخلوقات میں آپ سے زیادہ پیارا مجھے کوئی نہیں ہے۔ میت نہیں اڑ گئی مرزا جی کی، کیسا چھپا لیا مرزا جی نے اس جملے کو، آپ دیکھو ذرا کہ باقاعدہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی مخلوقات میں اے فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مجھے سب سے زیادہ اللہ کے لیے آپ سے محبت ہے، مگر مرزا جی نے جملے کو نہیں پڑھا، کیونکہ وجہ اس کی، مرزا جی اگر اس جملے کو پڑھ دیتے تب مرزا جی کو لازمی سی بات ہے جلاب نہیں لگ جانے تھے۔ سنو، یہ میرے ہاتھ میں طبقات الکبریٰ امام ابن سعد کی، اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 28۔ بھائی میرے پیارے، مرزا جی نے تو وہ چلا ہی نا ہوائی باتیں، کہتے وہ جی وہ اسلم راوی ہے، حضرت عمر کا غلام ہے، وہ سیدنا عمر کی غلامی میں نہیں آیا تھا جب یہ واقعات ہوئے۔ اب مرزا جی یہ واقعات تو ہوئے ہی نہیں ہے نا، آپ نے تو کہا صحیح نہیں ہے، یہ تو واقعات ہوئے ہی نہیں ہے، میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب آپ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں طبقات الکبریٰ امام ابن سعد کی، اس کی یہ جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 28 ہے، لکھتے ہیں اسلم مولا عمر بن الخطاب، جن کی کنیت ابو زید تھی، زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ اسلم نے بذات خود کہا عمر بن الخطاب نے مجھے 12 ہجری میں خریدا، عمر بن الخطاب نے مجھے 12 ہجری میں خریدا۔ سنو ذرا بات کو، یہ میرے ہاتھ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ الکبیر ہے، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 23 ہے، وہ لکھتے ہیں اسلم مولا عمر یمن، کہ یہ اسلم جو کہ عمر رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، یہ یمن کے آئے ہوئے قیدیوں میں سے ایک تھے، یمن کے آئے ہوئے قیدیوں میں سے ایک تھے، کوئی بھی تاریخ کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، یمن کے قیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے ہیں حج والے سال میں، حج والے سال کے اندر یہ قیدیاں ہیں، اور آپ دیکھیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کے لوگ کیا کہتے ہیں کہ مجھے کب خریدا؟ 12 ہجری میں۔ سنو میری بات، یہ تاریخ خلیفہ بن خیاط ہے، اس کے صفحہ نمبر 46 کے اوپر لکھا ہے سن 11 ہجری کے واقعات، فیہا توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین لاثنتا عشرۃ خلت من شہر ربیع الاول، اور یہ وہ سال ہے کہ جس میں انتقال ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر کے دن 12 ربیع الاول کے دن، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کب ہوا میرے بھائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال میرے بھائی کب ہوا؟ 12 ہجری میں۔ یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، یہ صحیح بخاری کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 457 ہے، حدیث نمبر ہے 4241۔ باقاعدہ ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی یہ بات کہی ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 6 مہینے تک زندہ رہیں، اور مرزا جی کے بقول تو یہ ابن شہاب زہری کا نہیں بلکہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا فرمان ہے۔ تب مرزا جی کا بقول اگر یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے تو حضرت عائشہ یہ روایت کر رہی ہیں کہ فاطمہ کا انتقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 6 ماہ بعد ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا 11 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوتا ہے، 6 مہینے کے درمیان میں اس واقعے کو راوی بیان کر رہا ہوتا ہے کہ 6 مہینے کے بیچ میں یہ واقعہ ہوا، کیونکہ 6 مہینے بعد صحیح بخاری کی روایت ان کا انتقال ہو جاتا ہے، یعنی سن 11.5 ہجری میں۔ اور 12ویں ہجری کے اندر اسلم کہتے ہیں کہ مجھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا تھا۔ تو اسلم کو کیسے پتا کہ فاطمہ اور عمر کے درمیان کیا گفتگو ہوئی ہے؟ مرزا جی، اہل سنت کے گلے میں کوئی چیز بھی اللہ کے فضل و کرم سے پھنس سکتی نہیں، ہم تو آپ کے اندر وہ چیزیں پھنسا دیں گے کہ سرجن بھی نکالنا چاہیں تو نکل پائیں گی نہیں، بے فکر رہے، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں کہ جی اور اس روایت کو کوئی صحیح، اور اگر کوئی اس روایت کو صحیح مانتا ہے، جس طرح کہ شیخ زبیر علی زئی صاحب کے شاگرد غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کہتے ہیں
کہ نہیں روایت صحیح ہے اور وہ اس کو پازیٹیو لیتے ہیں. اس میں تو سیدہ فاطمہ کی عزت ہے کہ ان کے گھر میں میٹنگ ہوئی تھی اور سیدنا عمر نے بڑے اچھے الفاظ میں ان کو کہا کہ جی آپ ہمیں اللہ کے محبوب کے بعد سب سے زیادہ محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اس کو دوسری طرف لے جاتے ہیں. تو میرے بھائیوں ہر لوگ اپنی طرف میرے نزدیک تو یہ روایتیں جو ہیں وہ صحیح نہیں ہیں. مرزا ابان بن ابی عیاش کے نام سے جھوٹ بول سکتا ہے تو غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری کیا ہے؟ لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں مسئلہ کیا ہے، مسئلہ آپ سمجھیں. مسئلہ یہ ہے کہ مرزا جی نے اپنی اسی ویڈیو کے اندر یہ بات کہہ رکھی ہے کہ پہلے تو آپ لوگوں سے بات چھپا سکتے تھے کہ پہلے یہ سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، لوگ دوسرے گاؤں والوں کو پتہ نہیں لگتا تھا کہ اگلے گاؤں کے اندر کیا ہو گیا ہے، لیکن آج کچھ بھی چھپایا جا سکتا ہے. ہاں لیکن ایک چیز ہے، اور وہ کیا کہ مرزا جی نے تفسیر قرآن لیکچر نمبر 312 سورہ حدید کی تفسیر کرتے ہوئے یہ جملہ کہا تھا، آج کے کمزور مسلمان کو آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتے ہیں کہ اس کو پتہ نہیں، اس کو تو جو ٹوٹا پھوٹا دین پہنچا. تو مرزا جی نے جو کمزور مسلمانوں کو جو ٹوٹا پھوٹا دین پہنچا ہوا ہے ان کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو لوگ اس کو صحیح سمجھتے ہیں، زبیر علی زئی کے شاگرد غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری، وہ کہتے ہیں روایت صحیح ہے. یار اللہ کی قسم میرے بھائی، یہ میرے ہاتھ میں مقالات ہیں غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری کے، ٹھیک ہے، سمجھے گا ذرا بات. اس کے اندر یہ صفحہ نمبر 562 پہ عنوان ہی دیکھو انہوں نے کیا قائم کر رکھا ہے کہ کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر جلایا. اس کے تحت انہوں نے یہ جب مرزا جی نے مصنف ابن ابی شیبہ علی روایت بیان کی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ علی روایت کو نقل کیا اور نقل کر کے کہتے ہیں سند منقطع ہے، اصلا مولا عمر اس واقعے کے شاہد نہیں ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں انہیں اپنا غلام بنایا. یہ خلافت ابی بکر سے پہلے کی خبر کیسے دے سکتے ہیں؟ اب انہیں اس واقعے کی خبر کس نے دی؟ یہ واضح نہیں ہو سکا، لہٰذا یہ مرسل و منقطع روایت ہے. بسا اوقات تابعی کا صحابی سے سما و لقا تو ہوتا ہے، لیکن جو واقعہ نقل کر رہا ہوتا ہے اس میں حاضر نہیں ہوتا، اسے مرسل و منقطع کہتے ہیں، جو کہ حجت نہیں. لیکن صحابہ کے معاملے میں اس کے برعکس ہے، کیونکہ مراسیل صحابہ بالاتفاق حجت ہے. میرے بھائی میگنیفائنگ لینس لگا کر بھی اگر ہم دیکھ لیں تو ہمیں وہ الفاظ نہیں ملیں گے جب مرزا جی نے غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کی طرف منسوب کیے ہیں کہ نہیں روایت صحیح ہے. روایت کو انہوں نے صحیح نہیں بلکہ منقطع و مرسل قرار دیتے ہوئے ضعیف قرار دیا ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں میرے نزدیک تو یہ روایتیں صحیح نہیں، میرے نزدیک تو یہ روایتیں صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی میرے نزدیک روایتیں صحیح نہیں ہے. مرزا جی کیا کہہ چکے ہیں؟ میں تو نقال ہوں، میں تو نقال. مرزا جی آپ کی نظر میں کیا صحیح ہے کیا نہیں، آپ سے تو کوئی پوچھے گا. آپ کے وہ اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلدین ضرور ہاں کر لیں گے، آشو کر لیں گے، آپ کے آگے ہم نہیں کریں گے. اس کے بعد آگے کہتے ہیں کہ اور اگر یہ معاملات تھے تو سیدنا علی کبھی بھی ساتھ نہ دیتے. سیدنا ابو بکر عمر عثمان کا ہے، جس کی یعنی سیدہ فاطمہ جو جنتی عورتوں کی سردار ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، اور سیدنا علی کی محبوب ترین بیوی، وہ کیسے پھر ان کا ساتھ دے سکتے تھے؟ بالکل جعلی و جھوٹا واقعہ. اور لیکن ذاکرین کی روزی روٹی اس کے ساتھ چل رہی ہے. جس طرح سنی جو ہے وہ جھوٹے واقعات بیان کرتے ہیں. لو جی سننا، میں اسی طرح آپ کو توجہ دلا رہا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ وہ ذاکرین کے لیے کیسا روٹی روزی پہن. اب آگے دیکھو مرزا جی کیا کمال کریں گے. کہتے ہیں جس طرح سنی جو ہے وہ جھوٹے واقعات بیان کرتے ہیں، تو سنی بھی کر دینا. یہ جو حدیث بیان کرتے ہیں کہ جی کس کی نیکیاں ستاروں کی مانند ہے، حضرت عمر کی، وہ جو سیدہ عائشہ کے بارے میں منسوب اثر بیان کرتے ہیں، اور یہ مشکات میں موجود ہے. شیخ زبیر صاحب نے بھی لکھا ہے جھوٹی روایت ہے، شیخ البانی نے بھی کہا ہے کہ جھوٹی ہے. اور پھر سیدہ عائشہ نے پوچھا کہ بتائیے کہ کس کی نیکیاں ستاروں کی مانند ہے. انہوں نے کہا کہ میرے باپ. انہوں نے کہا جی وہ تو ان کی پوری زندگی نیکیاں تیرے باپ کی. انہوں نے کہا کہ جی وہ تو ہے ٹھیک ہے ان کی. سیدنا عمر کے کہا کہ جی تو ان کی زندگی بھر کی نیکی تیرے باپ کی ایک رات کی نیکی کے برابر نہیں ہو سکتی. تو یہ جعلی روایت ہے. اچھا ایسے ہی مرزا جی سے ہم کہیں مرزا جی پوچھا تھا کہ کسی نے آپ سے اس روایت کے بارے میں؟ علی الحسن نقوی نے پوچھا تھا؟ نہیں. کسی نے نہیں، کسی نے بھی نہیں. اچھا کیا ہے اس روایت مثال طور پر اس میں ایسی کیا غلط بات تھی جو ہمیں اس کی جعلی ہونے پر بحث بھی کرنی پڑے؟ ایک بات ہم نہیں کر رہے بھی اس کے اوپر بحث کی روایت ثابت ہے یا نہیں، ہم تو صرف اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. ایسا کیا ہوا، ایسی کیا ابھی ایسی بپتا آپ پر آ پڑی تھی کہ آپ اس کے اوپر بات کریں؟ کیا ہے کہ آپ کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل ہضم نہیں ہو سکتے نا؟ رافضی اور ابو بکر عمر کے فضائل ہضم ہو جائیں اس کو سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا. اور پھر اس کے بعد دیکھیں مزے کی بات، کہتے ہیں کہ حالانکہ
اس سے بڑی روایت صحیح مسلم میں ہے کہ سید عمر کہتے ہیں میں پوری زندگی علی پر رش کروں گا. یہ کیا ہوا مرزا جی؟ بھائی ہوتا یہ تواڈے سنی بھی کر دینے جعلی روایتیں بیان ہے نا, تو آپ سید عمر کی فضیلت پر بھی کیا کرتے ہیں, صحیح حدیث سناتے نا. نہیں, یہاں دیکھو کیا ہوا ہے, یہاں ایک دم سے مرزا جی کی رافضیت نکل کے باہر آئی ہے. اب مرزا جی نے فوراً کیا کرا, اس سے بڑی صحیح مسلم روایت ہے کہ سید عمر کہتے ہیں میں پوری زندگی علی پر رشک کروں گا کہ غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت علی کے فضائل والے چیپٹر میں نے 72 حدیث میں روایت ڈالی ہے. اور اس کے راوی بھی ابو ہریرہ ہیں. شاہ جی یہ کہتے ہیں ابو ہریرہ کے بوجھ رکھتے تھے اہل بیت کے ساتھ. میں یہ چیلنج کرتا ہوں اہل تشیع کو کہ حسن حسین کی شان میں, حضرت علی کی شان میں جتنی کرٹیکل احادیث ہیں ان کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام اس حدیث کے بھی راوی ہیں. وہ کہتے ہیں حضرت عمر کہتے ہیں میں رش کرتا تھا کہ علی کو جھنڈا ملا مجھے مل جاتا کاش. اور حضرت عمر کہتے ہیں مجھے کبھی تمنا نہیں ہوئی لیڈرشپ کی سوائے اس موقع کے. یہ صحیح مسلم میں نے 72 احادیث میں ڈالی ہوئی ہے, تو یہ بالکل جھوٹ ہے, میں اس بات کو نہیں مانتا. دیکھیے گا ذرا سمجھیں, یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے بھائی, بڑی غور طلب بات ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب اپنی جگہ, سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب اپنی جگہ, لیکن مرزا کی دروغ بیانیاں, مرزا کے جھوٹ بولنے, مرزا کی دھوکے بازیاں اپنی جگہ. آپ دیکھیں صحیح مسلم ہے, کتاب فضائل الصحابہ ہے, مرزا نے جو نمبر بیان کرا ہے وہ نمبر ہے, سنو ذرا بات کو. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے دن فرمایا کل میں اس شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اس کے ہاتھ پر فتح دے گا. یہ بات آگے لے آنے سے پہلے مرزا کے کلمات میں ایک دفعہ پھر بتا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کہتے ہیں میں رش کرتا تھا کہ علی کو جھنڈا ملا مجھے مل جاتا کاش. جملہ ذہن میں رہے گا, جملہ ذہن میں رکھیے گا. اور حضرت عمر کہتے تھے مجھے کبھی تمنا نہیں ہوئی لیڈرشپ کی سوائے اس موقع کے. یہ دونوں باتیں ذہن میں رکھیے گا. اب آگے دیکھیں, کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے دن فرمایا کل میں اس شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اس کے ہاتھ پر فتح دے گا. حضرت عمر بن الخطاب نے کہا اس دن کے علاوہ میں نے کبھی امارت کی تمنا نہیں کی, امیر بننے کی تمنا. بھائی میرے پیارے, بھائی میرے پیارے, کل میں جھنڈا عطا کروں گا اور بھائی کس کا, جہاد کا. اور کیا کہہ کے کہ وہ شخص ہوگا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا. یعنی کہ وہ جو آدمی ہے نا کل کے دن کا, اس کی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا سرٹیفکیٹ اللہ نے اتارا ہے. کل کے دن میں جھنڈا ملتے ہی ثابت ہوگا, صحیح, اور اللہ اس کے ہاتھ میں فتح دے گا. دو فضیلت ہیں. ایک مومن ہونے کے اعتبار سے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہتے ہیں, میں نے جھنڈا ہاتھ میں آنے کی, سرداری امیری کی کبھی کسی دن بھی خواہش نہیں کی سوائے اس دن کے. کیوں, وجہ کیا ہے, وہ دو فضیلت, وہ دو فضیلت. اللہ کی قسم یار, دیکھو یار کیا بات تھی اس آدمی نے کیا بنائی. اور اس کے بعد پھر دیکھو, میں پوری روایت پڑھنے لگا ہوں, غور سے سننا. پھر میں اس دن آپ کے سامنے اس امید سے آیا کہ آپ مجھے اس کے لیے بلائیں. سیدنا ابو ہریرہ نے کہا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی بن ابی طالب کو بلایا, ان کو جھنڈا عطا کیا اور فرمایا جاؤ اور ادھر ادھر التفات نہ کرنا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ تم کو فتح عطا فرمائے گا. حضرت علی کچھ دور گئے, پھر ٹھہر گئے اور ادھر ادھر التفات نہیں کیا. پھر انہوں نے زور سے آواز دی, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگوں سے کس بنیاد پر جنگ کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان سے اس وقت تک جنگ کرو جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت نہ دیں, اور جب وہ یہ گواہی دے دیں تو پھر انہوں نے تم سے اپنی جانوں اور مالوں کو محفوظ کر لیا سوائے اس کے کہ ان پر کسی کا حق ہو اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے. میرے بھائی یہ روایت مکمل ہو گئی, میرے بھائیوں روایت مکمل ہو گئی. آپ بتاتے خود بھی اس روایت کو اصل کتاب میں کھول کے دیکھ سکتے ہیں, مرزا جی کا ہی دیا ہوا حوالہ آپ کھول کر دیکھ سکتے ہیں. مرزا جی نے جو جملہ کہا ہے کہ عمر کہتے ہیں میں رش کرتا تھا کہ علی کو جھنڈا ملا مجھے مل جاتا کاش, یہ الفاظ روایت میں, یہ روایت میں الفاظ نہیں. مرزا نے اس کو جان بوجھ کر روایت میں گھسیڑا ہے. یہ مرزا جی کی تحریف ہے. کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام, اچھا کہتے ہیں مجھے کبھی تمنا نہیں ہوئی لیڈرشپ کی, میں نے اس کی وضاحت دی. یہ لیڈرشپ کی بحث نہیں ہو رہی ہے, یہ لیڈرشپ کی بحث نہیں ہو رہی ہے, یہ جنگ کی عمارت کی بحث ہو رہی ہے. ان دو باتوں میں فرق ہوتا ہے. مرزا نے یہاں بھی بس پھنسا دیا. اس کے بعد کہتے ہیں تو یہ بالکل جھوٹ ہے, میں اس بات کو نہیں مانتا. اور جیسے کوئی پوچھے گا مرزا جی آپ سے کوئی پوچھ رہا ہوگا آپ کیا مانتے ہیں اور آپ کیا نہیں مانتے. پھر اس کے بعد کیا علی علیہ السلام نے کہا, تو اسی میں علی بھائی ضمناً ایک سوال ہو جائے کہ یہ جو علی علیہ السلام نے جو حضرت فاطمہ کی وفات کے بہت عرصے بعد بھی اپنے بچوں کے نام رکھے ہیں, یہ تاریخ میں ہمیں ملتا ہے ایسی چیزیں
علی مرزا نے کہا جی ہاں. تو علی الحسن نقوی نے کہا کہ ابو بکر عمر عثمان نام رکھے ہیں, بعد میں ائمہ اہل بیت سے ایسے نام منسوب ہیں ان کی اولادوں سے. تو اس پر اہل تشیعوں کا جواز جو ہے نا وہ بات کرتا ہے, وہ کہتے ہیں جی یہ نامحرم میں کامن تھے. اچھا یہ جتنے بھی الفاظ ہیں ہمارے نہیں ہیں بھائی, یہ جو اس نے سوال کرتے پڑھے ہم نے جوں کے تو نقل کیے, یہ تو کوئی دلیل آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے. ایسی نامحرم میں کامن تھے, آج چلو ایک بات بن گئی ہے لیکن اس وقت لوگ رکھ لیا کرتے تھے. اب مرزا جی جواب میں کہتے ہیں میرا خیال ہے اس وقت زخم تازہ تھا, اس وقت نام رکھنا چاہیے تھے. ان سے ذرا پوچھئے کہ تاریخ کے اندر اہل سنت کے کتنے ائمہ ہیں جن کے نام یزید ملتے ہیں؟ اکا دکا. حالانکہ یزید نام کوئی برا نہیں سمجھے. مرزا جی بھی عادت سے مجبور ہے, مانیں گے تھوڑی. سنو ذرا بات کو. مرزا جی نے اپنی اسی ویڈیو میں کہہ رکھا ہے ہمارا پہلے بھی مقدمہ جو ہے ملوکیت تھا, ہمارا مقدمہ یزید نہیں ہے, ہم تو پیچھے سے معاملہ اسٹارٹ کرتے ہیں. بھائی میرے پیارے, سوال کرنے والے نے یزید کا کہیں دور دور بھی ذکر کیا ہے؟ نہیں. دیکھ لو مرزا جی کی رافضیت نکل جائے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, کہیں نہ کہیں گھس کر آئے گی. کہتے جی ان سے ذرا پوچھئے کہ تاریخ کے اندر اہل سنت کے کتنے ائمہ ان کا نام یزید ملتا ہے. ان سے کیوں پوچھے؟ تیرے سے پوچھا گیا ہے کہ انہوں نے اہل بیت کے نام ابو بکر عمر عثمان کیوں رکھے ہیں, تو اس کا جواب دے. تو کہیں یزید کی طرف گیا ہے. اچھا پھر خود ہی نے نتیجہ نکالا اکا دکا. کیا نکالا نتیجہ؟ اکا دکا. بھائی میرے, یہ میرے ہاتھ میں تاریخ بغداد ہے, اس کی جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 338 ہے. مرزا جی, اور مرزا جی کے ایسی میت اٹھے گی بات چھوڑ دیں آپ. یزید بن ہارون بن زازائے بن ثابت ابو خالد السلمی, یزید بن ہارون دمشقی روایت کرتے ہیں ان سے احمد بن حنبل, علی بن مدینی, ابو بکر بن ابی شیبہ. میرے بھائی تینوں میں نے وہ نام آپ بھائیوں کو بتائیں تاریخ بغداد سے, یزید بن ہارون دمشقی کے شاگرد, تینوں وہ نام. مرزا جی کہتے ہیں فلاں فضائل اہل بیت میں انہوں نے یہ دیکھی, فلاں ابو بکر بن ابی شیبہ جمل اور صفین پہ پورا باب قائم کیا, اور یہ یزید بن ہارون کے شاگرد ہیں. سنیں, اور یہ یزید بن ہارون کے لیے صفحہ نمبر 341 پہ لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ما رأیت رجل قط احفظ من یزید بن ہارون, کہ میں نے اب تک جتنے بھی لوگ پائے میں نے یزید بن ہارون دمشقی سے بڑا حافظ حدیث کسی کو پایا نہیں. سمیت محمد بن قدامہ کہتے ہیں سمیت یزید بن ہارون یقول احفظ 25,000 اسناد ولا فخر. او بھائی میرے غور سے سنو, وہ کہتے ہیں کہ یزید بن ہارون رحمۃ اللہ علیہ نے کہا مجھے 25,000 سندیں حفظ ہیں ولا فخر, میں اس پہ فخر نہیں کرتا. مجھے 25,000 سندیں حفظ ہیں, میں اس پہ فخر نہیں کرتا. وَأَنَا سَيَّدُ مَن رَوَى عَنْ حَمَّاد بن سلمہ ولا فخر, اور میں سردار ہوں ان تمام کلاس فیلوز کا کہ جنہوں نے حماد بن سلمہ سے روایت کیا. یعنی حماد بن سلمہ کی مرویات بیان کرنے سے پہلے یزید بن ہارون دمشقی تک آپ کو جانا پڑے گا, ورنہ آپ صحیح روایت تک نہیں پہنچ سکتے. مرزا جی ایسے ہی آپ پر ہمیں ہائیڈروجن بوم گرانے کا دل چاہا, پھر ہم نے سوچا ہائیڈروجن بوم کا آپ کیس نہیں ہے, ایک ڈبری آپ پر دے مارتے ہیں, آپ تو اسی سے شہید ہو جانے. سنو ذرا بات کو. مرزا جی واقعہ کربلا کے لیے ام سلمہ کی روایت سنیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل سرخ مٹی لے کر آئے. یہ تو میں ایسی ٹیزر دے رہا ہوں آپ بھائیوں کو. مرزا کے اس یعنی کہ یہ جو واقعہ کربلا کے اوپر جو اس کا پمفلیٹ ہے اس کا مکمل جواب انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. وہ کہ سرخ مٹی کربلا کی جبرائیل لے کر آئے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جی یہ کیا ہے, تو انہوں نے کہا یہ کربلا کی مٹی ہے, سرخ کیوں ہو رہی ہے, کہ آپ کی امت آپ کے نواسے کا یہاں خون بہائے گی. اس کے راوی حماد بن سلمہ ہے, اس کے راوی. اور جب آپ کو اس کی صحیح سند چاہیے ہوگی مرزا جی, تو آپ کو یزید بن ہارون کے دروازے پہ جانا پڑے گا. آپ کے اکا دکا میں سے اکا نکل چکا ہے, آپ کے اکا دکا میں سے اکا نکل چکا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں, یہ میرے ہاتھ میں تہذیب الکمال ہے, اس کی جلد نمبر 11 کا صفحہ نمبر 33, یزید بن ابی سعید النحوی ابو الحسن قرشی. ان کے بارے میں یحییٰ بن معین ابو زرع نسائی کہتے ہیں ثقہ تھے, ابو حاتم کہتے ہیں صالح الحدیث تھے, ابو داؤد یعنی امام ابو داؤد اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ قابل اعتبار تھے.
اسی طریقے سے صفحہ نمبر 36 پہ یزید بن سمت السنانی وکانا من کبار اصحاب الاوزائی، کہ یہ یزید یہ اوزائی کے شاگردوں میں یعنی کہ بڑے سینئر حضرات میں سے تھے. اس کے بعد صفحہ نمبر 37 یزید بن سنان بن یزید بن زیال بن خالد بن عبداللہ بن یزید بن سعید القرشی الاموی، ایک ہی نسب میں اتنے یزید ہیں کہ جن کے تلے دب کے مرزا جی کی قبر کھج جانی ہے. اور اس کے بعد آپ آگے دیکھیں صفحہ نمبر 49 کے اوپر یزید بن عبداللہ شیبانی ابو عبداللہ کوفی، جان بوجھ کے ہم نے کوفے سے بھی مرزا جی آپ کو نکال کر دیا ہے. صرف شامی نہیں، صرف مدنی نہیں، صرف مکی نہیں، کوفہ کے اندر بھی لوگ کیا نام رکھتے تھے؟ یزید. اور مزے کی بات تو یہ ہے، روایت کرتے ہیں حسن بصری سے، یعنی شاگرد حسن بصری سے، اور عطا بن ابی رباح ان کے استادوں میں سے ہیں. وہ عطا بن ابی رباح جن کے لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی زندگی میں جو بہترین لوگوں میں سے ملا ان میں سب سے افضل عطا بن ابی رباح ہیں. اور ان کے شاگردوں میں کون سی عظیم ہستیاں ہیں؟ ابو نعیم فضل بن دکین جیسے، وکی بن جراح جیسے، یحییٰ بن معین کہتے ہیں سکہ ہیں، ابو حاتم کہتے ہیں ان میں کوئی مسئلہ نہیں تھا. ابن عبان نے ان کو کتاب الثقات کے اندر ذکر کیا. اور اس کے بعد یہ میرے ہاتھ میں سیر اعلام النبلاء ہے، اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 138 یزید بن صہیب ابو عثمان کوفی تو ہمارا کہتے ہیں مرزا جی پہ ایسے بم گریں گے آگے یوں. یزید بن صہیب ابو عثمان کوفی سکہ مکل، توثیق کی ان کی ابن معین ابو زرع نے، ابو حاتم کہتے ہیں سچوں میں سے ایک سچے تھے. اور امام ذہبی کہتے ہیں لقب بالفقیر، ان کا لقب تھا فقیر. ان کا لقب کیا تھا؟ اور آپ اصول حدیث کی کتابوں میں دیکھیں گے تو جہاں القاب راوی کی بحث آئے گی نا، وہ سب سے پہلے ان کا نام آتا ہے یزید الفقیر. ٹھیک، وہ کہتے ہیں وہ ہوا من کبار شیوخ ابی حنیفہ. مزہ آ گیا کہ یہ یزید بن صہیب یعنی یزید الفقیر یہ امام ابو حنیفہ کے بڑے اساتذہ میں سے ایک ہے. اور سنو، یزید بن عبداللہ بن قسید، یہ صفحہ نمبر 166 بتا رہا ہوں میں آپ کو. یزید بن عبداللہ بن قسید الامام الفقی ابو عبداللہ اللیثی المدنی العارج. امام محمد بن اسحاق کہتا ہے کانا ثقہ فقیہا، ابن سعد کہتے ہیں کانا ثقہ کثیر الحدیث. یہ یزید بن عبداللہ بن قسید. اور اس کے بعد دیکھیں یزید بن زرعی بخاری مسلم دونوں کے راوی، یہ میرے ہاتھ میں سیر اعلام النبلاء ہے، اس کی جلد نمبر 6 کا صفحہ نمبر 438 439. یزید بن زرعی امام ذہبی کہتے ہیں حافظ مجود محدث البصرہ، ایوب سختیانی جیسے ان کے استاد ہیں. عبد الرحمن بن مہدی مسدد بن مسرحت علی بن مدینی جیسے ان کے شاگرد ہیں. اور آگے امام ذہبی کہتے ہیں وہ خلق کثیر، ایک خلق کثیر ان کی شاگرد ہیں. قال احمد بن حنبل کانا ریحانۃ البصرہ، وہ بصرہ کی خوشبو تھے. ما اتقنہ وما احفظہ، ان سے بڑا بصرہ میں نہ تو کوئی متقی تھا نہ ان سے بڑا کوئی حافظ حدیث تھا. ابو حاتم رازی کہتے ہیں سکہ تھے، امام تھے، سکہ تھے، یزید ہوتے ہوئے بھی امام تھے. سنو ذرا بات کو. اور آخر میں تو ہم مرزا جی کو نیپال چھوڑ کر آئیں گے. کہاں چھوڑ کے آئیں گے؟ فرق صرف اتنا ہوگا کہ شام میں جا کے مرزا جی کو کوئی زندہ کرنے والا ہوگا. یہ میرے ہاتھ میں ابن مطہر الحلی کی کتاب الرجال ہے، شیعہ رجال کی کتاب. اس کے صفحہ نمبر 205 کے اوپر 1717 راوی نمبر 1725 1726 یزید بن حماد الانباری السلمی ابو یعقوب القاتب سکہ. بھائی میرے پیارے نہیں سمجھے؟ یزید بن حماد یعنی عالم ہیں شیعہ کے جن کو وہ کہتا ہے سکہ، قابل اعتبار تھے. اور آگے یزید بن خلیفہ الحارثی، جو کہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے لیے ابو عبداللہ علیہ السلام کہتے ہیں قال لہو، ان کے لیے کہتے ہیں انت نجیب من حارث بن کعب، کہ تو روشندان ہے حارث بن کعب کا. اور اس کے بعد یہ 10واں حوالہ اللہ قرآن میں کہتا ہے تلک عشرۃ کاملہ، 10 حوالے بہت ہوتے ہیں. صحیح. یہ سنو، یہ میرا ہاتھ میں فہرست ہے علامہ توسی شیعہ عالم کی، اس کے صفحہ نمبر 267 کے اوپر کہتے ہیں یزید بن حسین. ارے کیا ہو گیا مرزا جی، یقین نہیں آئے گا، مرزا جی کے مقلدین کو بھی نہیں آئے گا. لو ہم ایسے دکھاتے ہیں. یزید بن حسین بھائی کہتے ہیں لہو نوادر،
ان کی کم روایات. اخبرنا بے حد جماعت، لیکن پوری کی پوری جماعت ہماری ان سے روایت کرتی ہے. بھائی میرے پیارے، بھائی میرے پیارے، اور سنو ذرا بات کو. اور یہ دیکھیں شہید ثالث لکھتے ہیں مجالس المومنین کے اندر، یزید بن اسحاق الحنفی الملقب بالشار، صفحہ نمبر 732. یزید بن اسحاق مذہب امامیہ میں محترم تھے. اس کا بھائی محمد فرقہ واقفیہ سے تعلق رکھتا تھا. وہ امام موسیٰ کاظم کی وفات کا قائل نہ تھا بلکہ انہیں زندہ جاوید سمجھتا تھا. دونوں بھائیوں کا آپس میں ہمیشہ مباحثہ ہوتا رہتا تھا. ایک مرتبہ مناظرے نے طول کھینچا تو محمد نے اپنے بھائی سے کہا اگر علی رضا واقعی امام ہے تو ان سے سوال کرو کہ وہ میرے لیے دعائیں مانگیں کہ میں ان کی امامت کا قائل ہو جاؤں. یزید نے اپنے بھائی کی گفتگو امام علی مقام کے حضور بیان کی. امام علیہ السلام نے اسی وقت قبلے کی طرف رخ کیا اور کچھ الفاظ زیر لب فرمائے. پھر کہا اللہم فخذ بسمعہ وبصرہ ومجامع قلبہ حتی یرد الی الحق. پروردگار اس کے کان، اس کی آنکھ اور اس کے دل کو پکڑ حق کی طرف اس کو موڑ دے. چند دنوں میں محمد نے اپنے باطل عقیدے سے توبہ کی اور حق کو تسلیم کر لیا. اور میرا بھائی یزید بن اسحاق تو صاحب کرامت بھی ہیں. ٹھیک، میرا عرض کرنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، بالکل بھی یقین مت کیجیے گا، بالکل بھی بات کہیں اور نہیں لے کے جائیے گا. شیطان آپ کو وسوسہ نہ دے. میرے مسکرانے پہ بھی مت جائیں، میرے مسکرانے پر بھی نہ جائیں. خدا نہ خواستہ میں یزید بن معاویہ کی وکالت نہیں کر رہا، میں یزید بن معاویہ بن ابی سفیان کی وکالت نہیں کر رہا. بقول مرزا جی کے میں ناسبی نہیں ہوں. مرزا جی نے تو اپنے رافضی ہونے کو تسلیم کیا، لیکن میں ناسبی نہیں ہوں. مگر مرزا جی نے جو بڑے تم تراک کے ساتھ کہا تھا نا، اہل سنت کے کتنے ائمہ ہیں جن کا نام یزید ملتے ہیں؟ اکا دکا. ہم نے اہل سنت اور اہل تشیع کو ملا کے 10 عالم بتائے ہیں، سب کے نام یزید. اب مرزا جی ہم اس کے بعد گنتی کو مزید بڑھا سکتے تھے، مگر کریں کیا کہ ہمیں وہ قوم ملی ہے جو کہتی ہے چھوٹے چھوٹے کلپ بنایا کرو، چھوٹے چھوٹے کلپ بنایا کرو. اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں حالانکہ یزید نام کو برا نہیں ہے، صحابی رسول ہیں. یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام حضرت معاویہ کے بڑے بھائی جو جنگ یرموک میں بڑے لیڈرز میں سے تھے ابو عبیدہ کے ساتھ. تو یزید بن ابی سفیان اس لیے حضرت معاویہ بھی منظر عام پہ آ گئے، اس لیے حضرت معاویہ بھی منظر عام پر آ گئے ان کے چھوٹے بھائی ہونے کی وجہ سے. وہ پوچھو مرزا جی ادھر ہماری طرف دیکھو، دیکھو نظریں تو ملا. وہ علی الحسن نقوی نے تم سے یہ پوچھا کہ معاویہ منظر عام پہ کیسے آیا؟ مگر مرزا جی اور وسوسہ نہ ڈالیں. کیسے ہو سکتا؟ قرآن کی آیت ہے من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. تو قرآن کی آیت. سنو ذرا بات. اس لیے حضرت معاویہ بھی منظر عام پر آ گئے ان کے چھوٹے بھائی ہونے کی وجہ سے. اصل میں تو بننا یہ تھا کہ یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کو تو ان کا نام بھی یزید تھا، تو یزید نام سے کوئی، لیکن بعد میں مسلمانوں نے یہ نام نہیں رکھے. تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنے بیٹوں کے نام جو ہے وہ ابو بکر عمر عثمان رکھ لیتے؟ اچھا ایسے مرزا جی اور مرزا جی کا مقلدین اور ہمارے عام بھائی انتہائی غور سے اور ایسے بھی اور اس وجہ سے بھی کہ مرزا صاحب نے اپنی اسی ویڈیو کے اندر یہ بات کہی ہے کہ ہاں ظاہر ہے جب آپ علمی دلائل پر علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، پھر نشتر ہاتھ میں ہوتا ہے، پھر سرجن کا کام تو یہ ہے کہ چاہے کوئی شیخ الحدیث لیٹا ہوا ہے، چاہے کوئی ڈاکٹر لیٹا ہوا ہے، وہ چیرا لگائے گا. اس کو یہ نہیں کہہ سکتے یار تو چیرا کیوں لگاتا ہے، شیخ الحدیث نو اپینڈکس کرنا سی چیرا لگانا پڑنا ہے. تو چاہے کوئی بھی بڑے سے بڑے کوئی بزرگ ہستی ہے، جہاں پہ علمی دلائل ہے وہاں ہم کہیں گے کہ ان سے وہ غلطی ہوئی ہے، اس غلطی کے اوپر ان کی علمی گرفت کی جا سکتی ہے. بھائی میرے مرزا جی کے آپ سمجھے مرزا جی کے انداز کو. اب اس کے بعد آپ دیکھیں ذرا مرزا جی سے ہم یہ کہیں گے مرزا جی یزید بن ابی سفیان کی وجہ سے معاویہ منظر عام پر آئے، معاویہ کا اپنا کوئی کارنامہ نہیں. اچھا مرزا جی ایسی ذرا حسن اور حسین کا معاویہ بن ابی سفیان کے زمانے میں کون سا کارنامہ تھا؟
اللہ ہمیں نازبیت سے بچائے. لیکن ابھی تو مرزا جی نے کہا علمی باتوں میں جذبات نہیں ہوتے. علمی بات ہو رہی نا. مرزا جی اور ان کے مقلدین بتائیں کہ یزید بن ابی سفیان جس زمانے میں تھے, یزید بن ابی سفیان, اگر معاویہ کا مثالی طور پر کوئی کارنامہ نہیں, وہ اپنے بھائی کی وجہ سے اوپر آئے, تو حسن اور حسین کا کیا کارنامہ تھا اس وقت میں, وہ ہمیں بتائیں. نہیں تھا تو کوئی من چلا, کوئی ناس بھی مرزا جی اگر آپ کو کہہ دیں وہ اپنے والد علی کی وجہ سے اوپر آئے, مرزا جی آپ فوراً کیا کریں گے؟ آپ فوراً بخاری مسلم وغیرہ سے امام حسن امام حسین کے آپ فضائل پڑھ کے سنائیں گے نا. مرزا جی بالکل اسی طریقے سے ہم آپ کو ترمذی سے معاویہ رضی اللہ عنہ کی, بخاری مسلم سے معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت پڑھ کے سنائیں گے. اس کے بعد آپ ڈھونڈنے نکلیں گے چلو بھر پانی ڈوبنے کے لیے, وہ بھی آپ کو ملے گا نہیں. اچھا جی, کہتے ہیں کہ تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنے بیٹوں کے نام جو ہے وہ ابو بکر عمر عثمان رکھ لیتے, ابھی ان کے گلے میں پھنسے ہوئے ہیں. شیعہ مانتے ہیں کہ بیٹوں کے نام رکھے ہوئے ہیں, انکاری نہیں ہے. ان کو پوچھیں کہ وہ کس طرح نام رکھ سکتے ہیں اگر ان کا دل ان سے خلفائے ثلاثہ دکھا ہوا تھا. تو یہ بالکل ان کا موقف باطل ہے. وہ ان سے محبت رکھتے تھے اور وہ بھی ان سے محبت رکھا کرتے تھے. الحمدللہ انشاءاللہ میں وقتاً فوقتاً کچھ موقع آیا میں بیان بھی کر دوں گا ان کی محبت کی آپس میں, اور ہم انتظار کرتے رہیں گے مرزا جی کا کہ مرزا جی ان کے آپسی محبتوں کا ذکر کریں. سن 2016 کا یہ پارٹ اول ہے, یہ پارٹ 1 جو ہے سن 2016 کا ہے اور سن 2021 چل رہا ہے. اس درمیان میں مرزا جی کے مقلدین کے لیے ہمارا 13واں سوال کہ مرزا جی کے مقلدین ہمیں ان کی آپسی محبتوں کو, کوئی مرزا جی نے 1 1.5 2 گھنٹے 4 گھنٹے کے جیسے لیکچر یہ شیعہ سنی یہ اختلاف کو لے کر بیان کریں نا, ایسے مرزا جی کو صحابہ کی آپسی محبت کو لے کر بیان کر دیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ہمارا 14واں سوال ان کے اوپر ہو جائے گا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ یہ دیکھیں کہ الحمدللہ ہمارا تو صحابہ اکرام کی باہمی محبت کے اوپر 2.5 سے 3 گھنٹے کا لیکچر موجود ہے, جس کا مطلب ہے کہ جب مرزا جی کہتے ہیں نا یہ اہل حدیث بیان نہیں کرتے, اہل حدیث بیان نہیں کرتے, اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث اس سے عہدہ برا ہے. لیکن مرزا جی اور مرزا جی کے مقلدین میں سے کوئی ایک بھی ہماری بات کرنے سے پہلے تک, یعنی یہ بات چیلنج ہے کہ اس میں کوئی بھی چیز نکال کر دے سکتا نہیں ہے. اللہ رب العزت سمجھنا اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.